السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تعریف کی ایک ایسی عظیم داستان کی جو ظلم کے خلاف ایمان، صبر اور معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اچھا، اس کہانی کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے آئیے ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ جی ہاں، اگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوچا تھا تو آپ بالکل ٹھیک تھے۔ ان کی کہانی اتنی اہم اور سبق آموز ہے کہ قرآن کی 23 سے زیادہ صورتوں میں 100 سے بھی زیادہ مرتبہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو جی ہاں، یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی زندگی بھئی وہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم کے سامنے ایمان کی، ثابت قدمی کی اور اللہ کی مدد کی ایک ایسی لازوال مثال ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں قدیم مصر سے، جہاں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی اور ایک ایسی پیشن گوئی نے ہر طرف خوف کی فضا پیدا کر دی تھی۔ بات صرف بادشاہت کی نہیں تھی، فرعون تو خود کو خدا کہلاتا تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ اور پھر ایک پیشن گوئی سامنے آئی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ فرعون نے ایک انتہائی وحشیانہ حکم جاری کر دیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ اسی دہشت اور خوف کے ماحول میں وہ بچہ پیدا ہوا جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی، اور اس کا بچ جانا خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ ذرا ان کی ابتدائی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھیں۔ خفیہ پیدائش ہوئی، سپاہیوں سے چھپایا گیا، پھر اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا گیا، اور پھر تقدیر کا کھیل دیکھیں، وہ صندوق سیدھا فرعون کے محل پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے انہیں پایا اور اپنے بیٹے کی طرح پالا، اور پھر جوان ہو کر ایک مصری ظالم کو مارنے کے بعد انہیں وہاں سے بھاگنا بھی پڑا۔ ہر قدم ایک الہی منصوبے کا حصہ تھا۔ تو مصر سے بھاگنے کے بعد حضرت موسیٰ نے کئی سال جلاوطنی میں گزارے، لیکن ان کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا، اور اس کا آغاز ایک ایسی ملاقات سے ہوا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ نے ایک ایسا منظر دیکھا جو ناقابل یقین تھا۔ ایک جھاڑی جل رہی تھی لیکن آگ اسے راکھ نہیں کر رہی تھی، اور وہیں سے ایک آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں نبوت عطا کی گئی۔ تو اس عظیم کام کے لیے اللہ نے انہیں 2 کھلی نشانیاں، 2 معجزے عطا کیے۔ ان کا عصا یعنی ان کی لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتی تھی، اور ان کا ہاتھ ایک چمکدار سفید روشنی سے جگمگا اٹھتا تھا۔ یہ فرعون کے سامنے ان کی نبوت کے ناقابل تردید ثبوت تھے۔ اب اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ دنیا کے سب سے طاقتور اور ظالم حکمران کا سامنا کرنے مصر واپس پہنچے۔ فرعون نے سوچا کہ وہ اس کا مقابلہ اپنے جادوگروں سے کر لے گا۔ اس نے اپنے سب سے ماہر جادوگروں کو جمع کیا، جنہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں سے سانپوں کا ایک فریب پیدا کیا، لیکن یہ صرف نظر کا دھوکہ تھا، جادو تھا۔ اس کے مقابلے میں جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک حقیقی اژدہا بن گیا، اور ان جادوگروں کی ساری بناوٹی چیزوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا۔ یہاں جادو اور معجزے کا فرق بالکل صاف ہو گیا۔ جب فرعون نے پھر بھی انکار کیا تو مصر پر ایک کے بعد ایک عذاب آنے لگے۔ کبھی قحط، کبھی شدید طوفان، کبھی ٹڈیوں کے دل فصلیں تباہ کر دیتے، کبھی جوئیں اور مینڈک ہر طرف پھیل جاتے، یہاں تک کہ دریا کا پانی بھی خون میں بدل گیا۔ ہر عذاب پچھلے سے زیادہ سخت تھا تاکہ فرعون کا غرور توڑے اور اللہ کی طاقت ظاہر ہو۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود فرعون کا دل پتھر کا ہی رہا، اور یہاں سے کہانی کا سب سے ڈرامیٹک موڑ شروع ہوتا ہے، یعنی ایک تاریخی ہجرت اور سمندر کا معجزہ۔ تصور کریں ذرا، بنی اسرائیل فرعون سے بچ کر بھاگ رہے ہیں، لیکن آگے بحرائے احمر ہے اور پیچھے فرعون کی پوری فوج ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ جب ساری امیدیں دم توڑ گئیں تب حضرت موسیٰ کو اللہ کا حکم ملا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، اور پھر وہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سمندر بیچ سے پھٹ گیا اور بنی اسرائیل کے لیے اس کے بیچ میں سے ایک خشک راستہ بن گیا۔
بنی اسرائیل تو اس راستے سے پار ہو گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج نے اس راستے پر قدم رکھا، پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور وہ سب کے سب وہیں ڈوب گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے آزادی مل گئی۔ فرعون سے تو نجات مل گئی، لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا، بلکہ یہاں سے ایک نئے اور شاید اس سے بھی مشکل امتحان کا آغاز ہوا۔ صحرا میں ایک ایسا سفر جس نے ان کے ایمان اور صبر کو ہر قدم پر آزمایا۔ ابھی حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے احکامات یعنی تورات لینے گئے ہی تھے کہ پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا۔ سامری نامی ایک شخص کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے سونا پگھلا کر ایک بچڑے کا بت بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد یہ ایک بہت بڑی نافرمانی تھی۔ اور یہ صرف ایک بار نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے معجزے پہ معجزہ ہو رہا تھا۔ آسمان سے من و سلوہ جیسا کھانا اتر رہا تھا، چٹان سے پانی کے چشمے بہہ رہے تھے، لیکن قوم کی شکایتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اور یہ آزمائشیں صرف باہر سے نہیں آ رہی تھیں، قوم کے اندر بھی لالچ اور تکبر جیسے مسائل سر اٹھا رہے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال قارون کی کہانی ہے، جو حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا، لیکن اپنی بے پناہ دولت کے نشے میں اتنا مغرور ہو گیا کہ آخرکار اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ کی یہ پوری کہانی، فرعون کے ظلم سے لے کر صحرا کی آزمائشوں تک، یہ سب ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ